دوستو 15 فروری 1895 کو پیدا ہونے والا ولیم ایمانوئل برگڈورف ایک جرمن فوجی افسر تھا جس نے دوسری جنگ عظیم کے دوران نازی حکومت کے جرمن فوج میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر خدمات سر انجام دی تھی۔ ہٹلر کی موت کے بعد 30 اپریل 1945 میں فیورر بنکر میں برگڈورف نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ 1898 میں پیدا ہونے والا جنرل ہینس کریبس دوسری جنگ عظیم کے آخری مراحل کے دوران برلن کے فیورر بنکر میں موجود تھا اور ایڈولف ہٹلر کے لیے چیف آف دی جنرل سٹاف کے طور پر خدمات سر انجام دے رہا تھا۔ وہ ہٹلر کے احکامات کو دوسرے فوجی کمانڈوں تک پہنچانے کا ذمہ دار تھا۔ گوئبلز کے حکم پر جنرل کریبس نے سوویت ریڈ آرمی کے جنرل واسیلی ایوانووچ جیویکوف کے ساتھ جنگ بندی کے لیے مذاکرات کرنے کی کوشش کی۔ جب مذاکرات ناکام رہے تو 30 اپریل 1945 کو کریبس نے بھی فیورر بنکر میں جنرل برگڈورف کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کر اپنے آپ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ جب سوویت فوجی چانسلری میں داخل ہوئے تو انہوں نے جنرل برگڈورف اور جنرل کریبس کو ایک میز پر مردہ حالت میں بیٹھے ہوئے پایا۔ ان کے سامنے شراب کی آدھی خالی بوتلیں بھی پڑی ہوئی تھی۔ اس سے قبل بنکر میں موجود تمام اہم فائلوں کو جلا دیا گیا تھا۔ ایس ایس کے سپاہیوں نے کہیں اور سے پیٹرول لا کر ہٹلر کے اسٹڈی روم کو آگ لگا دی تھی، لیکن وینٹیلیشن سسٹم بند ہونے کی وجہ سے آگ زیادہ پھیل نہ سکی اور کمرے میں موجود صرف فرنیچر ہی جل پایا تھا۔ دوستو 17 جون سن 1900 میں پیدا ہونے والا مارٹن بورمان جرمن نازی پارٹی کا ایک عہدیدار اور چانسلری کا سربراہ تھا۔ 1 مئی 1945 کو بورمان فیورر بنکر سے کسی نہ کسی طرح فرار ہونے میں کامیاب تو ہوا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد وہ سوویت یونین کے ریڈ آرمی کے ہتھے چڑھ گیا۔ اس لیے گرفتاری سے بچنے کے لیے انہوں نے زہر کھا لیا اور دم توڑ دیا۔ دوستو 11 جولائی 1910 کو پیدا ہونے والا لوڈوگ سٹینفیگر 1944 سے لے کر 1945 تک ہٹلر کا ذاتی معالج رہا تھا۔ اس کے علاوہ سٹینفیگر ہی وہ ڈاکٹر تھا جس نے بنکر میں موجود فوجیوں، سیکریٹریوں اور دیگر فوجی عملے میں پیتل کے کیس میں بند پروسک ایسڈ کیپسول تقسیم کیے تھے تاکہ ضرورت پڑنے پر یہ لوگ سیوسائیڈ کر سکے۔ یہ سارے وہی لوگ تھے جو پکڑے جانے کی بجائے خود کو مارنا چاہتے تھے۔ سٹینفیگر بھی بورمان کے ساتھ 1 مئی 1945 کو بنکر سے فرار ہونے میں کامیاب تو ہوا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد سٹینفیگر اور بورمان سوویت یونین کے ریڈ آرمی کے ہتھے چڑھ گئے۔ اس لیے گرفتاری سے بچنے کے لیے سٹینفیگر نے بھی بورمان کی طرح زہر کھا کر دم توڑ دیا۔ دوستو جرمن سیاستدان، فوجی رہنما، ہٹلر کے نازی پارٹی کا سب سے طاقتور شخص اور نازی پارٹی کا ایک ابتدائی رکن اور 12 جنوری 1893 کو پیدا ہونے والا ہرمن گورنگ 1933 میں ہٹلر کے جرمنی کے چانسلر بننے کے بعد نئی حکومت میں ایک وزیر کے عہدے پر فائز ہوا تھا۔ 9 مئی سن 1945 کو جب امریکی فوجی گورنگ کے رہائش گاہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ امریکہ کے اس وقت کے صدر آئزن ہاور نے گورنگ کو جیل بھیجنے کا حکم دیا۔ بعد میں ٹرائلز کے دوران انہیں موت کی سزا سنائی گئی۔ گورنگ نے درخواست کی کہ انہیں پھانسی پر لٹکانے کی بجائے فائرنگ سکواڈ کے ذریعے مار دیا جائے۔ جب ان کی اس درخواست کو ٹکرا دیا گیا تو انہوں نے ایک گارڈ کی مدد سے سائنائڈ کا ایک زہریلا کیپسول حاصل کر لیا اور 15 اکتوبر سن 1946 کو خودکشی کر لی۔ دوستو 7 اکتوبر سن 1900 کو پیدا ہونے والا ہینریک لوئٹپولڈ ہیملر نازی جرمنی کا سب سے طاقتور آدمیوں میں سے ایک تھا، جس کو ہولوکاسٹ کے اہم معمار کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ ہیملر بھی جنگ کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہوا، لیکن انہیں کچھ عرصے کے بعد برطانوی فوجیوں نے گرفتار کر لیا۔ گرفتاری کے وقت ہیملر نے بہت گندے کپڑے پہن رکھے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب کیل ختم ہو چکا ہے تو انہوں نے اپنی آنکھوں پر سے بندھی ہوئی پٹی اتار دی اور اپنی اینک پہن لی۔ تلاشی کے دوران ہیملر کی جیب سے زہر کی چھوٹی سی شیشی برآمد ہوئی۔ برطانوی فوجی افسر نے حکم دیا کہ ہیملر کا طبی معائنہ کیا جائے۔ جب ڈاکٹر نے ہیملر کو منہ کھولنے کا کہا تو اس نے دانتوں میں کوئی کالی چیز دبا رکھی تھی۔ ہیملر نے فوراً اس چیز کو چبا لیا۔
دراصل یہ سائنائڈ کا کیپسول تھا جس کا شیشہ چبانے کی وجہ سے جیسی ہی ٹوٹا تو چند ہی سیکنڈ میں ہیملر کی موت واقع ہو گئی۔